ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو ان کا مال، التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم، اور وہ مال و دولت جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اسے ندان یتیموں کے حوالے نہ کرو بلکہ اس میں سے ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کے لیے بھلائی کی بات کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم حکم دے رہے ہیں، خاص طور پہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یتامہ جو ہیں، بعض اوقات جب آپ کفالت کرتے ہیں تو اب یتیم اکثر بچے چھوٹے، یتیم اس کو کہتے ہیں، بائی دا وے یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی انڈر ایجڈ ہو، جو ابھی تک پیوبرٹی کے ایج کو نہ پہنچا ہو، اس کے والد دنیا سے رخصت ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے 30-40 سال کے بندے کو بھی ہم یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ یتیم ایسا بندہ، تو اس طرح تو ہمارے بیچارے بزرگ سارے ہی اکثر یتیم ہیں بیچارے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کو ابھی انڈر ایجڈ ہے، جو ابھی پیوبرٹی کے ایج کو، نکاح کی ایج کو نہیں پہنچا، اس کے والد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ بندہ بیچارہ، وہ بچہ ابھی اتنا نہیں ہے سمجھدار کہ وہ فائنینشیل معاملات کو سمجھ سکے، تو اللہ کہتے ہیں جب تک وہ بے وقوف ہیں یا پھر سمجھداری ان کے اندر ابھی نہیں ہے تو آپ ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اگر تم ان کو مال دے دو گے، وہ کیا کریں گے؟ نقصان کریں گے، ضائع کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگا دیں گے، لوگ ان کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اپنا مال ان کے پاس رکھو اور اسی مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو پیسے وغیرہ اور ان کا جو ضرورت ہے، ان کو کھانا پینا ان کا اس میں سے کرو۔ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، اور تم پرکھو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کو پہنچ جائیں۔ ہاں اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں پھر آپ ان کو ٹیسٹ کرو، تھوڑا سا پیسے دو، ہاں بیٹا انویسٹمنٹ کرو، ذرا دیکھتا ہوں میں۔ اگر تم دیکھو فإن آنستم منهم رشدا، اگر تم اس میں سمجھداری ان میں پاؤ، فادفعوا الیہم اموالہم، اگر تم دیکھو کہ اب بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، اپنے پیسے کا اس کو خیال ہے، اور وہ نکاح یعنی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، تو اب اللہ کہتے ہیں ان کے مال ان کے پاس حوالے کر دو۔ ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ایسا نہ کرو کہ فضول خرچی کر کے جلدی سے جلدی اس کو ختم کرنا شروع کر دو کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، یتیم کا مال ہے، مثال کے طور پہ 50 لاکھ آپ کے پاس آیا، ایک یتیم تھا، آپ کو کفالت مل گئی، آپ اس کے ذمہ دار، یا اس کا کوئی بزنس ہے، اب آپ کے پاس اپنا مال بھی ہے، اب آپ کہتے ہیں یار اس نے بڑے ہو کے مجھے اس کا پیسے واپس کرنے پڑنے ہیں، تو ایسا کرتا ہوں میں جلد از جلد اس کا پیسہ جو ہے نا لگاتا ہوں کہ کسی طریقے سے بڑا ہوگا تو مجھے واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ والی زیادتی نہ کرو۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو مالدار کسی یتیم کا سرپرست ہو، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ومن کان فقیرا، ہاں جو فقیر ہے، جو بیچارہ خود تنگ دست ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ یتیم کے مال سے معروف طریقے کے مطابق کھا سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ یتیم کی کفالت کر رہا ہے لیکن اس بیچارے کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارہ خود کمزور ہے، لیکن یتیم کے پاس بہت سا مال ہے، تو اللہ کہتے ہیں معروف طریقے کے مطابق، دنیا کے اصولوں کے مطابق، ہاں آپ تھوڑا سا اس میں سے لے سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہ زیادہ سے جلدی خرچ کر دو سارا، خود کہیں نہ کہیں لگا دو تاکہ بڑے ہو کے وہ آپ سے مانگ نہ لے۔ بہتر ہے لوگوں کو کسی گواہ کو ساتھ شامل کر لو تاکہ معاملات ذرا نا کلیئر ہوں اور اس میں یعنی اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں حساب لینے والے۔